یہ کہانی ہے جاپان کے ایک ایسے سپاہی کی جو کہ دوسری عالمی جنگ کے ختم ہونے کے 29 سال بعد تک بھی لڑتا رہا۔ ویسے تو دوسری عالمی جنگ نے بہت سے ایسے ہسٹوریکل فیکٹس چھوڑے ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، لیکن اس جنگ کی وجہ سے بننے والی جاپان کے اس سپاہی کی کہانی جب آپ سنیں گے تو شاید آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ تو چلیے یار، آپ کا اور اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دسمبر سال 1944 یہ وہ وقت تھا جب دوسری جنگ عظیم اپنے زور و شور سے جاری تھی۔ اس دوران جاپان کے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ آفیسر ہیرو اونوڈا کو ذمہ داری دے کر فلیپینز کے لیوبانگ آئس لینڈ پر روانہ کیا گیا۔ ہیرو اونوڈا کو جب بھیجا گیا تو اس کے سینئر کی جانب سے اسے بہت سے احکامات دیے گئے، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کرنا۔ اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اسے کہا کہ یہاں پر 3 سال بھی لگ سکتے ہیں اور 5 سال بھی، لیکن چاہے کچھ بھی ہو ہم آپ کی خاطر ضرور آئیں گے، لیکن تب تک آپ نے لڑتے رہنا ہے۔ سال 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور امریکن فورسز نے اس آئس لینڈ پر قبضہ کر لیا، تب امریکن فورسز کی جانب سے یہاں پر موجود جاپانی سپاہیوں میں سے کچھ کو مار دیا گیا اور کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن ہیرو اونوڈا اپنے 3 ساتھیوں سمیت یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور حیران کن طور پر ہیرو اونوڈا نے اپنے 3 ساتھیوں سمیت یہ جنگ جاری رکھی۔ سال 1950 میں ہیرو اونوڈا کے ایک سپاہی نے سرنڈر کر دیا اور ہتھیار ڈال کر خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ فلیپینز کے جنگل میں 1954 میں اس کا ایک اور ساتھی بھی پولیس کی جانب سے مار دیا گیا، اور ہیرو اونوڈا کا آخری ساتھی 1972 میں پولیس کی جانب سے مار دیا گیا۔ اب دیکھیے، اس وقت تک تقریباً جنگ کو ختم ہوئے 27 سال گزر چکے تھے اور ابھی بھی ہیرو اونوڈا نے تو سرنڈر نہیں کیا تھا۔ پھر آیا سال 1974 جب جاپان کے نوریو سوزوکی جو کہ ایک ینگ ایکسپلورر تھا، اس نے اس آئس لینڈ کا دورہ کیا۔ اب اس وقت تک جنگ کو ختم ہوئے تقریباً 29 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی بھی ہیرو اونوڈا اپنے سینئر کے احکامات پر قائم تھا اور اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ بھلے ہی اس عرصے میں اسے مختلف طریقوں سے بتایا گیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اس لیے سرنڈر کر دے، لیکن اس نے اس بات پر یقین نہیں کیا اور اسے ایک چال سمجھا، اور سرنڈر کرنے کے بجائے اس نے فلیپینز کے جنگلوں میں یہ جنگ جاری رکھی۔ خیر، نوریو سوزوکی نام کا وہ ایکسپلورر جب اس آئس لینڈ پر گیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہیرو اونوڈا تب تک سرنڈر نہیں کرے گا جب تک اسے سینئر آفیسر نہیں کہیں گے۔ نوریو سوزوکی نام کا وہ ٹریولر واپس آیا اور اس نے اس سینئر آفیسر کی کھوج لگانا شروع کر دی جس نے ہیرو اونوڈا کو احکامات دیے تھے۔ آخر کار اس ٹریولر نے ہیرو اونوڈا کے اس سینئر آفیسر کا پتہ لگا ہی لیا۔ وہ سینئر آفیسر تھا میجر یوشیمی، جو کہ اس وقت بک سیلر بن چکا تھا۔ حیران کن طور پر 9 مارچ سال 1974 کو اس سینئر آفیسر کو لیوبانگ آئس لینڈ لے جایا گیا۔ وہ سینئر آفیسر اپنے پرانے یونیفارم میں تھا اور اس نے وہاں جا کر ہیرو اونوڈا کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرو اونوڈا جو کہ 29 سال تک کسی کی بھی بات مانے بغیر جنگ لڑتا رہا، اس نے اپنے سینئر آفیسر کے ایک بار کہنے پر ہتھیار ڈال دیے اور سیدھا باہر نکل آیا۔ ہیرو اونوڈا جب جاپان واپس آیا تو اس کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا اور اس کا جاپان واپس آنا ایک میسو میڈیا ایونٹ بن گیا۔ بہت سے لوگ تو اسے آج ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اسے ایک ویلن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہیرو